سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ لوگوں کی سفارش بھی کر سکتے ہیں، لوگوں کے معاملے میں لوگوں کے حال احوال یہ بھی جان سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی جو کتاب ہے، دین کا جو سورس ہے قرآن مجید، بہت کیٹیگوریکلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ولی اور ولایت کا کوئی تصور، کوئی انسٹیٹیوشن، اس کی کوئی فکری بنیاد کیا آپ کے 40-50 سال کے اللہ کی کتاب کے مطالعے میں سامنے آ سکی ہے؟ میں نے تو یہ جو تصور آپ نے بیان کیا ہے، اسی میں آنکھ کھولی تھی۔ اپنے والد سے جو سب سے پہلے دین کی باتیں سنی، وہ اولیاء کے حوالے سے سنی۔ اس سے پہلے بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میرے والد کو بھی اس کا بہت شوق تھا، اور میرا بھی چونکہ ادبی رجحان تھا، تو صوفیہ کی شاعری سب سے پہلے میرے لیے ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریح طبع کا ذریعہ بھی بنی، فہم و فکر کا ذریعہ بھی بنی، ذہنی تشکیل کا ذریعہ بھی بنی، اور میرے لیے اولین علم اور ہدایت بھی وہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی یہاں سے شروع کی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت اشتغال رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ شیخ عطار کی تذکرۃ الاولیاء میں اسکول کے زمانے میں اسی شوق سے پڑھتا اور والد کو پڑھ کے سناتا تھا جیسے اب برسوں سے قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ جو واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں، جس طرح کی چیزیں اس میں نمایاں کی جاتی ہیں، وہ گویا شب و روز کی چیزیں تھیں۔ میری ابتدائی تعلیم بھی جب ہوئی، اور خاص طور پر دینی علوم کی تعلیم، عربی کی، فارسی کی، تو اس میں ہمارے گھر سے کوئی چند گھر چھوڑ کر وہ مدرسہ تھا جو مولانا ابو الطاہر محمد نقشبند صاحب نے قائم کر رکھا ہوا تھا، بریلوی مدرسہ فکر کے۔ وہ ہمارے علاقے میں بڑے علماء میں سے تھے۔ انہی کے پیچھے سب سے پہلے جمعے پڑھے، انہی کی تقریریں سنی، یعنی جو دین کا تعارف پہلے ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن کی محبت غیر معمولی ہوتی ہے، وہ اسی نقطہ نظر سے ہوا۔ تو اس کے ساتھ کوئی میں عناد لے کے پیدا نہیں ہوا، لیکن مختصر کر رہا ہوں بات کو، جب شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن مجید سے تعارف ہوا، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ دین میں یہی کتاب فیصلہ کن ہے۔ یعنی مجھے اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا ہے، میں اپنا کوئی ما بعد طبیعت کا تصور قائم کرنا چاہتا ہوں، میں ارسطو افلاطون کی طرح کوئی دنیا بنانا چاہتا ہوں، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ مجھ کو حق حاصل ہے کہ میں سائنس میں تحقیقات کروں، میں ذروں کا دل چیر کے دیکھوں، لیکن اگر میں دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یہ طے ہونا چاہیے نا کہ اس میں قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ تو جب قرآن مجید کو اس زاویہ نظر سے پڑھا، اور میں آپ سے پوری سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ اس زاویہ نظر سے پڑھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی سے 1973 میں 73 میں میری پہلی ملاقات ہوئی۔ 15 دن تک ان سے استفادے کے بعد جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب قرآن کے لیے خاص ہو جاؤں گا، تو یہ پہلی مرتبہ مجھ پر واضح ہوا کہ قرآن کی دین میں حیثیت کیا ہے، یعنی وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دی ہے۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں نا، آپ اپنے طور پر کوئی دین بنانا چاہتے ہیں، آپ کوئی فلسفہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، تو دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے فلسفے اور اپنے ایجاد کردہ دین کی حیثیت سے پیش کیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کی بنیاد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ دین سے متعلق حتمی حجت صرف اسی کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کا یہ پہلو ہے جس کو ہمارے ہاں بہت کم لوگوں نے سمجھا یا جانا۔ وہ مذہبی چیزوں میں سے یا مذہبی کتابوں میں سے ایک کتاب کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں۔ یعنی زبور بھی اللہ کی کتاب تھی،
تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس وقت قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ دین کے تمام معاملات میں اللہ کی اتاری ہوئی میزان ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں۔ اللہ نے یہ کتاب نہیں اتاری، ایک ترازو اتار دی ہے، ایک کسوٹی اتار دی ہے، ایک میزان اتار دی ہے۔ کیوں اتاری ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ دین کے معاملے میں کسی غلطی میں نہ پڑیں، کوئی انحراف نہ اختیار کریں، ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائے، صحیح بات پر قائم ہو جائے۔ اسی طرح یہ بیان فرمایا سورہ بقرہ میں کہ لوگوں کے مابین دین کے بارے میں، دین کو سمجھنے میں، دین کی تعبیر میں، دینی تصورات کی تعین میں اختلافات ہوئے تو ہم نے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا۔ یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو جو حیثیت دی گئی تھی کہ اللہ کی وحی ان پر آئی، دین انہیں بتا دیا گیا، یہ کافی تھا۔ یعنی انسانوں کے لیے ایک روایت بن گئی تھی۔ انسان کی فطرت میں جو دین ودیت کیا گیا ہے اور پیغمبری کو جو ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام کو دی جانے والی ہدایت کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ لوگ اگر اختلاف نہ کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ اس دین پر قائم رہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انہیں ملا، یعنی انسانی فطرت اور نبوت دونوں کے امتزاج سے جو حقیقت ان کو دی گئی اسی پر قائم رہے لمبے عرصے تک۔ کان الناس امۃ واحدہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اختلافات ہوئے، اور جب اختلافات ہوئے تو فرمایا اس کے بعد ہم نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اس میں پھر بتایا کہ نبی کیا کرنے آتے تھے، اور ان کے ساتھ انزل معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ کتاب کس لیے نازل کی؟ لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تاکہ دین کے معاملے میں جو اختلافات کیے جا رہے ہیں ان کا فیصلہ سنا دیں۔ تو یہ حقیقت جب مجھ پر واضح ہو گئی تو پھر بہت بے رحمانہ طریقے سے میں نے ساری مذہبی روایت کو، خواہ وہ یہود کی ہو، خواہ وہ مسیحیوں کی ہو، خواہ وہ کوئی قدیم علم کلام ہو، وہ جدید علم کلام ہو، وہ ہمارے ہاں کی روایتیں ہوں، ہمارے مذہبی افکار ہوں، ہماری فقہ ہو، یہ سب چیزیں پھر ظاہر ہے کہ میرے لیے ناگزیر ہو گیا کہ میں اس کو قرآن مجید پر رکھ کر دیکھوں۔ معاف کیجیے۔ جی چنانچہ اب سب سن 73 سے لے کے حساب کر لیجئے کتنا عرصہ اس میں صرف ہوا ہے۔ یہ سارا عرصہ میں نے اسی میں گزارا۔ اب میں اس پس منظر کو واضح کرنے کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے پورے قرآن مجید کو بار بار پڑھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر کی ہے پورے قرآن کی، جو اب 5 مجلدات میں شائع ہو چکی ہے البیان کے نام سے۔ پورا قرآن ولایت کے اس تصور سے بالکل خالی ہے۔ اچھا، یعنی کسی جگہ اس کا کوئی شائبہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ قرآن میں ولی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہی نہیں ہوا جس معنی میں اس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی ایک عام صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ کارساز کے معنی میں، اللہ بندوں کا کارساز ہے، اور بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ کے دوستوں کے طور پر، اور یہ سب کے لیے ایک عام لفظ ہے۔ یعنی اس میں کسی مرتبے، کسی منصب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن مراتب اور مناسب کو الگ سے بیان کرتا ہے، یہ اس کی اصطلاح ہی نہیں ہے سرے سے، یہ بہت بعد کی ایجاد ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک پیرلل متوازی نظام کھڑا ہوا ہے ہمارے دین میں۔ یعنی ایسے لوگوں کے ذریعے سے یہ نظام کھڑا ہوا ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کو ایک منصب بنایا۔ یہ منصب کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شریعت تصنیف کی جس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت باقاعدہ جس طرح ہمارے ہاں اولو العزم انبیاء ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اسی طرح ایک پوری ہیرارکی قائم کی جس میں اوتاد ہیں، نجباء ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، قطب الاقطاب ہیں، یہ ایک پوری دنیا ہے۔ قرآن مجید اس بنیادی تصور یعنی ولایت سے خالی ہے، یہ اجنبی باتیں ہیں اس کے لیے، کسی جگہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ کوئی منصب ہی نہیں ہے سرے سے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہو۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اخلاقیات
کے ذیل میں ایک باب باندھا ہے کہ اخلاقیات کا ایک تو ہے نا عمومی احساس جس میں دنیا کے سارے لوگ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ دین ہمارے اخلاقی وجود کی تطہیر کو اس کے منتہا تک پہنچاتا ہے۔ دین میں آدرش یا نصب العین یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وہ اسی حقیقت کا بیان ہے۔ تو یہ جو دین ہے یہ آخری درجے میں ہمارے اندر کیا صفات پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ میں نے سورہ احزاب کے حوالے سے ایک آیت نقل کی ہے، پھر اس کو بیان کیا ہے کئی صفات میں۔ ان ساری صفات کو آپ پڑھ لیں، کوئی شائبہ بھی آپ کو اس کا نظر نہیں آئے گا۔ وہ کمال ہے، آخری درجے کا جو کمال قرآن نے بیان کیا ہے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ وہ سب وہ چیزیں ہیں جس میں نہ کوئی مراقبے ہیں، نہ کوئی چلے ہیں، نہ کوئی ریاستیں ہیں، نہ کوئی روحانی مکاشفات ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ عمل کا اظہار ہے، اسلام میں ہوتا ہے، ایمان میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہوتا ہے، اخلاقی حدود کی پاسداری میں ہوتا ہے، اس کو آپ نکال کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، وہ جہاں جہاں قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ آخرت سے متعلق ہے۔ مثلا بڑی مشہور آیت ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی حزن، کوئی غم نہیں ہوگا۔ کہاں نہیں ہوگا؟ ہر جگہ نکال کے دیکھیے، قیامت میں۔ اس دنیا میں تو اللہ کے پیغمبر اور رسول بھی غم زدہ ہوئے ہیں، خوف میں رہے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ کس کس نوعیت کی بات رہی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، اس طرح کے غم، یہ سب ان کے امتحان کے لیے ان پر آئے۔ باقاعدہ بیان کیا اس بات کو۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جنت کی تعبیر ہے کہ جس وقت تم میری بارگاہ میں حاضر ہوگے تو یہ سارے غم ختم ہو جائیں گے اور یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں گے۔ ان چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دنیا میں لایا گیا۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو وہ بالکل واضح تصویر اس کی بیان کر دیتا ہے۔ تو وہ صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ بات کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، فرمایا کہ اس کا ظہور بھی قیامت میں ہوگا۔ اولئک المقربون، یہ قیامت میں یہاں کے اعمال کے نتیجے میں سابقون کو ملنے والا درجہ ہے، وہاں ملے گا۔ یعنی یہاں کوئی خدا کے تخت کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا۔ اس دنیا میں بڑے ہوں یا چھوٹے، عارف ہوں یا عامی، سب سے جس چیز کا تقاضا ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب اندھا ایمان نہیں ہوتا، یعنی عقل کی بنیاد پر ماننا، بن دیکھے ماننا۔ ایمان بالغیب میں بے ظرفیت کی ہے، غیب میں رہتے ہوئے ماننا۔ یہاں شہود جس کو کہتے ہیں نا کہ صدیقین کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، حقائق کھل جاتے ہیں، روحانی مراتب ہو جاتے ہیں، یہ قرآن کے پورے فلسفے کے خلاف ہے۔ قرآن مجید نے اپنی ساری دعوت کی بنیاد ایمان بالغیب پر رکھی ہے۔ اور یہ بات کہ اس دنیا میں جو ہم نیکی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں، اس کے بھی اگر کوئی مراتب کے نام قرآن نے دیے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ یہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں، نہ غوث، نہ کتب، نہ داتا، نہ غریب نواز، نہ روحانیت کے مراتب پانے والے۔ یہ سب چیزیں قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ آپ دیکھیے اس نے کیا کہا، اولئک، آپ پہلے سورہ فاتحہ کو دیکھیں، وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش، صراط الذین انعمت علیہم، کن کی راہ؟ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس کو آگے بیان کیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا، میرے بندے کیا کریں؟ مراقبہ کریں، ریاضت کریں، رہبانیت اختیار کریں، تپسیا کریں، کہیں جا کر بیٹھیں، دھونی رمائیں، دنیا چھوڑیں۔ کچھ نہیں کہا، من یطع اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اپنی زندگی میں، ان کا حکم مانیں۔ اس میں بھی دیکھیے حکم مانے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی اللہ کی ہدایت، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ بیان کر کے کہا کہ جو لوگ یہ کریں گے وہ قیامت میں کن کے ساتھ اٹھیں گے؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہی انعما،
جو وہاں انعامتا استعمال کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی اللہ کی نعمت جو انسان کو ملتی ہے اس کے نتیجے میں وہ مرتبے کیا ہیں جو ملتے ہیں، وہ غوث ہیں، وہ قطب ہیں، وہ اوتاد ہیں، وہ ابدال ہیں۔ قرآن خالی ہے ان سب چیزوں سے۔ وہ کہتا ہے وہ مرتبے کیا ہیں، وہ کیا ہیں، وہ ایک نبی تھے، مان نبیین۔ دوسرے کون ہیں؟ صدیقین، یعنی نبیوں کی تصدیق کرنے والے، اپنے علم و عمل میں صداقت سے زندگی بسر کرنے والے۔ اور اس کا ظہور صحابہ کرام کی جماعت میں کیسے ہوا کہ سب صدیقین ہیں اور سیدنا ابو بکر الصدیق ہے۔ دیکھیے وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے کیا؟ شہداء، یعنی اللہ کے دین کی گواہی دینے والے، اپنی زندگی سے گواہی دینا، اپنے علم سے گواہی دینا، اپنے عمل سے گواہی دینا، اور یہاں تک کہ اگر جان دینی پڑ جائے تو جان دے کے گواہی دینا۔ تو یہ منصب بیان کیا۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نبیوں کے بعد اگر کہیں تو چوتھا، اور ان کے بغیر کہیں تو تیسرا صالحین، نیک لوگ، عمل صالح کرنے والے۔ تو قرآن مجید کی تعبیریں یہ ہیں۔ وہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں، یعنی جب آپ ان سب تصورات کو لے کر قرآن کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بالکل اگل کر پھینک دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو دیکھیے رہبانیت پر تبصرہ کیا ہے، یہ فرمایا ہے کہ وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، یہ رہبانیت ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے کبھی یہ لوگوں پر فرض نہیں کی تھی، ہم نے تو لوگوں سے صرف ایک بات کا تقاضا کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے اچھا عمل کریں، اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ بسر کریں۔ واضح کر دیا بالکل، اور یہ کہا کہ یہ ہمارا دین نہیں ہے، نہ اس دین میں اس طرح کے کوئی تصورات ہیں۔ ایک ایک چیز کو اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو قرآن اس کی نفی کر رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ایجاد بندہ ہیں، تبازاد افسانے ہیں، لوگوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ اللہ کے دین میں مراتب اگر کسی کے بیان کرنے ہوں تو کہیے کہ صدیق ہے، کہیے کہ شہید ہے، کہیے کہ صالح ہے۔ یہی الفاظ ہیں جو قرآن نے اختیار کیے ہیں۔ الفاظ معمولی چیز نہیں ہوتے، الفاظ میں جب آپ تبدیلی کرتے ہیں یا اصطلاح میں تبدیلی کرتے ہیں آپ پورے تصور کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ولایت کا انسٹیٹیوشن جس میں پھر ختم ولایت کا منصب بھی پیدا ہو گیا، جیسے ختم نبوت ہے، یہ سب تبازاد افسانہ ہے۔ اللہ کے دین میں نہ یہ کوئی مرتبہ ہے، نہ اس کا کوئی کہیں ذکر ہے، کوئی چیز بھی نہیں۔ اس میں جو ایک دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان کے اوپر محدثین کی جریں پڑھ لیں۔ بخاری کی وہ جو روایت ہے مشہور یتقرب علیہ بالنوافل، اس کے اوپر امام ذہبی کی تنقید پڑھ لیں۔ تو یہ سب چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے لیے بالکل اجنبی چیزیں ہیں۔ وہ پوری بات بیان کرتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ پوری بات بیان نہیں کرتا۔ اس میں جو بہت بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد کے الفاظ قرآن سے لے لیے گئے ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے احسان اختیار کرو، احسان قرآن میں کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کے لیے لازمی شرط ہے۔ یعنی خدا کو حاضر ناظر مان کر اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس کے بغیر عمل ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی اوپر کا مرتبہ نہیں ہے۔ روایت میں جو الفاظ تھے ان کا ترجمہ غلط کیا گیا، وہ الفاظ یہی بات بیان کر رہے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسے اللہ کی بندگی کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو کیا فرق ہوا، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر، اور یہ احساس کیا ہے، اسے دو لفظوں میں ادا کیے تو خدا کو حاضر ناظر سمجھ کے، یعنی نماز پڑھتے ہو تو یہ خیال کر کے پڑھو کہ تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، چھدا اتارنے کے لیے نہیں۔ کسی سے نیکی کرو، کوئی بھلائی کا کام کرو، دنیا میں کوئی خیر پھیلاؤ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے یہ سب کام کرو۔ یہ سادہ بات تھی، لیکن اس کو ایک مرتبہ بنا دیا گیا اور ایک نئی چیز داخل کر دی۔ تزکیہ نفس، یہ لفظ قرآن سے لیا گیا اور کہا کہ اس کا طریقہ ہم بتائیں گے، اس کے لیے ہم ایجاد کریں گے یہ ساری چیزیں۔ درا حالے کہ خدا کے پیغمبر کو جب یہ کتاب دی گئی قرآن مجید تو اس میں کہا کیا گیا کہ تزکیہ اس دین کا مقصد ہے اور اس کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں، وہ بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی جو قرآن مجید کی آیت 3 جگہ آئی ہے وہ، اس میں یہ پوری بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے، کس لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے پڑھنی ہے۔
تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی یاد کا اس سے اور اچھا طریقہ موجود ہے، زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ قرآن کو اصرار ہے کہ وہ مقصد بھی طے کرے گا، طریقہ بھی بتائے گا، یہ پورا دین ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ، یہ بالکل بے بنیاد انسٹیٹیوشن ہے، یہ بالکل ایک متوازی انسٹیٹیوشن ہے، یہ دین کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ اس میں براہ راست رابطے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس میں جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں جس کو آپ طریقت کہتے ہیں وہ کچھ نہیں مگر شریعت کے مقابل میں ایک پورا دین ہے۔